قبیلہ بنو اشجع ایک چھوٹا قبیلہ ہے، لیکن ایک بڑا قبیلہ ہا عرب دے اندر جس دا نام ہا قبیلہ بنو غطفان۔ یہ بنو غطفان دی ایک شاخ آئی۔ بنو اشجع نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں بڑے پسند آئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے ویکھ کے بہت زیادہ آقا کریم علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے حضور دے لباں تے تبسم پھیل جاندہ، مسکراہٹ پھیل جاندی۔ یہ سب نے فرمایا نا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا، ہائے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑ نہ جاواں۔ حضرت ظاہر میں موقع ملیا ہے، وہ کیوں بول دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ معزز ناظرین، اج دا واقعہ بہت خوبصورت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اعلی اخلاق دا ایک مختلف پہلو پیش خدمت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک صحابی ہیں جنہ دا نام ہے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے ظاہر بدو ہے اور قبیلہ بنو اشجع دے نال آپ دا تعلق ہے۔ قبیلہ بنو اشجع ایک چھوٹا قبیلہ ہے، لیکن ایک بڑا قبیلہ ہا عرب دے اندر جس دا نام ہا قبیلہ بنو غطفان۔ یہ بنو غطفان دی ایک شاخ آئی، بنو اشجع۔ حضرت ظاہر بن حرام بنو اشجع دے نال تعلق رکھ دیا۔ یہ دیہاتی لوگ آئے، مدینہ دے اطراف دے وچ انہاں نے اپنے اپنے خیمے لائے ہوئے ہیں، اور ایک قبیلہ مدینہ دے شمال والے پاسے انہوں نے اپنے خیمے لائے ہوئے ہیں اور اس جگہ تے موجود ہے۔ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ غریب ہے، اپنے دیہات وچوں سبزیاں اور ترکاریاں وغیرہ لے آندے اور مدینے دی منڈی دے وچ لے آ کے وہ چھابڑی لاندے اور اتھے آ کے انہوں نے فروخت کر دے۔ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آنا جانا ہویا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں بڑے پسند آئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے ویکھ کے بہت زیادہ خوش ہوندے، اور انہاں دی کوئی طبیعت ایسی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نو یہ جا کے خوش کر دیندے۔ آقا کریم علیہ السلام اس بندے دے نال مزاح فرما لیندے، اور اس بندے نو اجازت ہے صحابہ دے وچوں یا اس دی ہمت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دے نال اے بندہ ظاہر بن حرام حضور نال مزاح فرما لیندا۔ مزاح اور مذاق دے وچ فرق ہوندا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس دے نال عملی مزاح فرماندے، اور اے بھی آقا کریم علیہ السلام دے نال عملی مزاح فرماندا۔ آقا کریم علیہ السلام بعض اوقات طبیعت اداس ہوندی تو صحابہ اس بندے نو پکڑ کے حضور دے سامنے لے جاندے۔ جویں ہی آقا کریم علیہ السلام دے سامنے آندا تو آقا کریم علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے حضور دے لباں تے تبسم پھیل جاندہ، مسکراہٹ پھیل جاندی۔ صحابہ اس بندے نو مضحک النبی دے نال جان دے۔ صحابہ نے اس دا نام ظاہر دے بجائے مضحک النبی رکھ دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ہساون والا۔ اچھا، پھر اس دی ایک اور بڑی پیاری خوبی آئی، کیونکہ اے سبزی منڈی دے وچ کام کردا ہا، تو منڈی دے وچ جیڑا بھی موسم دے لحاظ نال پھل آندا، فروٹ اچھا آندا، تو سب تو پہلے بندہ وہ لے لیندا اور لیا کے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ پیش کردا۔ آقا کریم علیہ السلام پوچھ دے کی لے کے آئے ہیں، تو عرض کردا حضور تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام قبول کر دے، خوش ہوندے اور اس نو تناول فرما دے، صحابہ نو دین دے، اس نو کھوان دے، اس نو دعاواں دے کے آقا کریم علیہ السلام رخصت کر دے۔ 2-3 دنوں تو بعد
ایک بندے نو نال لیندا اور حضور دی بارگاہ دے وچ آ جاندا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کردا کہ حضور پرسوں چوتھ جڑا تساں پھل کھادا نا کہ اس دے پیسے منگدا پیا, اس دے پیسے اس دی رقم لون واسطے آیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے کہ تو تے مینوں تحفہ نہیں دیتا ہا. تو عرض کردا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, غریب آدمی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کتوں تحفہ دے سکنا, اتنی گنجائش نہیں ہے. یا رسول اللہ پھل اچھا ہا تو میرے دل نے چاہیا کہ آپ تو پہلے کوئی اس نو نہ کھاوے, اس واسطے میں خرید لیا, ادھار خرید لیا اور آپ نو لے کے پیش کر دیتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر خوش ہوندے, اس دی رقم اس نو لوٹان دے اور دعاواں دے کے پھر حضرت ظاہر نو رخصت کر دے. حضرت ظاہر دا منڈی دے وچ کاروبار چھوٹا جی ایک چھاپڑی لائی ہوئی آئی, اس جگہ تے آ کے آپ سبزیاں اور ترکاریاں وغیرہ فروخت کر دے اور اتھوں دیاں کچھ چیزاں خرید دے اور جا کے اپنے اس دیہات دے وچ انہاں بدواں لوگوں نو جا کے فروخت کر دے. اس طرح انہاں دا نظام اور گھر دا سرکٹ چلدا پیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک دن منڈی دے وچ گزر ہویا اتفاق دے نال. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ظاہر نو ویکھا کہ اپنی پھڑی تے بیٹھے اور سبزیاں فروخت کر دے پے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پچھو آ کے حضرت ظاہر دیاں اکھاں تے مبارک ہاتھ رکھ دیتے. یہ چیز ہر بندہ سمجھدا ہے کہ کسی دی اکھیں تے ہاتھ کیوں رکھے جاندے. ہمیشہ بندہ اس بندے دی اکھ تے ہاتھ رکھدا ہے کہ جس نال انہوں بہت زیادہ محبت ہوئے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں ویکھاں کہ اے دم تے میرا بڑا بھردا ہے, دعوے محبت دے تے بڑے کردا ہے, پر میں ویکھاں تے صحیح کہ میرا نا ہے کتنے نمبر تے لیندا ہے, میرے ہتھاں دے لمس نو بھی پہچاندا ہے کہ نہیں پہچاندا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ظاہر دیاں اکھاں تے مبارک ہاتھ رکھے. تو کی سمجھ دیو کہ حضرت ظاہر نو پتہ نہیں لگا ہونا, ایک لمحے تو پہلے حضرت ظاہر نو پتہ لگ گیا. وہ مبارک ہاتھ, خوشبو بھرے ہاتھ, وہ میٹھے اور پیارے اور ٹھنڈے ہاتھ جدو حضرت ظاہر دی اکھاں تے آئے ہوسن تو کیا ٹھنڈک سینے تک اور کلیجے تک نہ پہنچی ہو سی. حضرت ظاہر نو جدو پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو انہوں نے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹائے. حضور دبا رہے ہیں تھوڑا جیا کہ کسی طرح بولے اور میرا نہ لوے, لیکن حضرت ظاہر نے نہ نہیں لیا. یہ سب نے فرمایا نا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا. ہائے میں گل وچ پا لئیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا, کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. حضرت ظاہر نو موقع ملیا ہے, وہ کیوں بول دیں, لیکن انہوں نے ایک اور کام کیتا, کھڑے ہوئے اور اپنی پشت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے نہ لا دیتی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ظاہر اسی طرح کھڑے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھے ہوئے, لیکن حضرت ظاہر بول نہیں رہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی بولے. آپ نے فرمایا کہ منڈی آلیو, میں اے غلام فروخت کرنا ہے, اے غلام بیچنا ہے اگر کسی نے خریدنا ہوئے. حضرت ظاہر تڑپے, یا رسول اللہ مینوں کون خریدے گا, ایک بدو دیہاتی, نینکش بھی ایڈے سونے کو نہیں, غریب آدمی, تو کم کاج بھی کرنے والا نہیں, مینوں کس نے خریدنا ہے, میری اوقات, میری حیثیت, میری ویلیو ہی کی ہے, میری کوئی قیمت کتنی کو دے سکتا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظاہر یہ گل نہ کر, تیری قیمت اس روئے زمین تے کوئی دے ہی نہیں سکتا. کیوں کہ تو اللہ اور اس دے رسول نال پیار کرنا ہے, اور اللہ اور اللہ دا رسول تیرے نال پیار کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تو ساڈا دیہاتی دوست ہے, اسی تیرے شہری دوست ہیں. اے اعزاز, اے مقدر, اے نصیب حضرت ظاہر بن حرام دا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلیٰ اخلاق دا ایک اہ پہلو بھی ہے. قرآن نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے بارے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ,
بڑے عظیم اخلاق دے مالک ہے میرے حضور، لیکن ایک اے پہلو بھی ہے حضور دے اخلاق دا کہ ایک زمانے دا ٹھکرایا ہے طبقہ، ایک غریب بندہ جنہوں نے کوئی نال بٹھاون واسطے بھی تیار نہیں ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اس بندے دے نال یارانہ ہے، اور اس بندے نو اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آ کے مذاق بھی کر سکتا ہے، حضور نو ہسا سکتا ہے، حضور نال اپنے دل دیاں گلاں کر سکتا ہے، اور ہر گل آ کے شیئر کر سکتا ہے۔ اور صحابہ نے پھر اس بندے دا نا ہی مضحک النبی رکھ دیتا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ہسانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس نو لائک اور اپنے دوستوں دے نال شیئر کر دیتا کرو، اور چینل تے نویں نے تو اس نو سبسکرائب کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی تھانوں ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔